سلطان صلاح الدین صرف فلسطین کو بچانے والے سولجر نہیں تھے، بلکہ وہ ایک اسلامک اسکالر، اسٹرونومر اور ایک میتھمیٹیشین بھی تھے۔ سلطان محمد، جنہوں نے کانسٹینٹی نوپل فتح کیا اور جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم قسطنطنیہ دنیا فتح کرو گے، وہ فوج کیسی شاندار فوج ہوگی اور وہ فاتح کیسا شاندار کمانڈر ہوگا۔ لیکن جو بات ہمیں ان کے بارے میں نہیں بتائی جاتی وہ یہ ہے کہ سلطان محمد بھی ایک میتھمیٹیشین، فلاسفر، اسلامک اسکالر اور اسٹرونومر تھے۔ انہوں نے کانسٹینٹی نوپل فتح کرنے کے لیے اپنے دشمن کی زبان تک سیکھ لی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 6 لینگویجز بولنا جانتے تھے۔ یہ سب بتانے کا مقصد تھا کہ بڑے بڑے لیڈرز نے کبھی بھی صرف ایک ڈومین کا نالج حاصل نہیں کیا، اس کے برعکس انہوں نے ملٹیپل ڈومین سیکھی اور ملٹی ڈائمینشنلی پاورفل انسان بنے۔ اگر ہم آج فلسطین کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ملٹی ڈائمینشنلی پاورفل مسلم لارج اسکیل پر پروڈیوس کرنے ہوں گے۔ صرف بزنسز کریٹ کر پیسہ ڈونیٹ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں سائنس، ٹیکنالوجی، میتھمیٹکس اور حتیٰ کہ فلسفی میں بھی مہارت حاصل کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیجیس نالج کو بھی مزید گہرا کرنا ہوگا، کیونکہ دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، صرف علماء پر نہیں۔ یہی وہ مکس ہے جو ہمیں سلطان صلاح الدین اور سلطان محمد جیسی لیڈرشپ کرنا سکھائے گا۔ اگر ہم فلسطین یا کسی بھی اسلامک کاز کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ملٹی ڈائمینشنل اپروچ کی ضرورت ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف ڈیفینسو موڈ میں نہ رہیں بلکہ آفینسو ہو جائیں، سائنس سیکھیں، ٹیکنالوجی کو سمجھیں اور سوشل میڈیا پر کنٹینٹ کریشن کے ذریعے اپنی آواز اٹھائیں اور طاغوت کو ریجیکٹ کریں۔ اس سلسلے کے اندر آپ کو 4 کیپٹلز کو پورا کرنے ہیں: مورل، مینٹل، فائنینشیل اور پولیٹیکل۔ میں ان سب کے بارے میں بہت بار بات کر چکا ہوں، تو اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس ای بک کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو دور ہے فزیکل وارفیئر کا نہیں بلکہ انٹلیکچوئل وارفیئر کا ہے۔ جنگ اب بندوقوں اور تلواروں سے نہیں کی جاتی بلکہ آئیڈیاز اور سکل سے کی جاتی ہے۔ پروگرامنگ، ڈیٹا سائنس اور حتیٰ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی سکلز بھی ہم پر سیکھنا لازمی ہو چکا ہے۔ یہ وہ فیلڈز ہیں جو آج کی اکانومی کو شیپ کر رہی ہیں۔ امیجن اگر مسلمز اپنی انٹیلیجنس سے یہ فیلڈز ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیں تو دنیا کا لینڈسکیپ کس طرح بدل سکتے ہیں۔ ایسی سکلز اور کریئرز کو کمبائن کریں جو ریئرلی کمبائن کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک فیوچر کوانٹم فزکس کو نیو تھیوری ڈیولپ کرنے کا آئیڈیا سائبر سیکیورٹی یا اے آئی کی فیلڈ سے مل جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک میتھمیٹیشین اگر ڈیزائننگ ماسٹر کر لے تو وہ ایسی پرابلم سولو کر سکے جو کسی نے امیجن بھی نہیں کی تھی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی ہسٹری کے انٹرسٹ کو فلم میکنگ کے انٹرسٹ کے ساتھ کمبائن کرتا ہے تو وہ بہترین ہسٹوریکل ڈاکومنٹریز کریٹ کر سکتا ہے اور اس سے پیسہ بنا سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے کافی ساری یوزر اسکل کو اکٹھا کر کے ایک ناکارہ آدمی بن جانا ہے۔ The idea of a specialized journalist is to become competent in one field and good at many others۔ ایک بہت ہی فیمس تھیوری ہے جو سجیسٹ کرتی ہے کہ اگر آپ کسی فیلڈ کے اندر 10,000 آورز کی پریکٹس پوری کر لو تو آپ اس میں ماسٹری یا کمپیٹنس کے لیول پر پہنچ جاتے ہو، اور وہ اسکل یا سبجیکٹ آپ کی سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے۔ آپ نے 10,000 گھنٹے صرف اپنی مین کرافٹ کو دینے ہیں اور باقی سائڈ اسکلز کے لیے ڈفرینٹ اپروچ استعمال کرنی ہے، اور وہ ہے بلڈ فرسٹ لرن لیٹر۔ دا آئیڈیا از سمپل۔ کہہ لو کہ آپ پروگرامنگ سیکھنا چاہتے ہو، ایز اے مین اسکل نہیں بٹ ایز اے سائڈ اسکل۔ بجائے اس کے کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر 10 گھنٹے کی یوٹیوب ٹیوٹوریلز دیکھو، آپ نے سمپلی ایک پروجیکٹ پر ورک کرنا جس پر آپ ورک کرنا چاہتے ہو، ایون دو آپ کو زیرو نالج ہے وہ کیسے کام کرے گا۔ کہہ لو کہ آپ ایک پنگ پونگ گیم پائتھن میں کوڈ کرنا چاہتے ہو۔ سب سے پہلا کام ہے گرافکس کو پرنٹ کروانا۔ آپ نے سمپلی چیٹ جی پی ٹی بھائی کے پاس جانا ہے یا پھر یوٹیوب پہ ٹیوٹوریل سرچ کر لینا ہے کہ آپ کس طرح پائتھن میں گرافکس پرنٹ کروا سکتے ہیں۔ نیکسٹ اسٹیپ، آپ نے یوزر سے ان پٹ لینا ہے اور بال کو موو کروانا ہے۔ آپ نے سمپلی ٹیوٹوریل سرچ کر لینا کہ کس طرح آپ یوزر سے ان پٹ لے سکتے ہیں، اینڈ دین آپ نے پوزیشن کے اندر 1-2 پوائنٹ موو کر دینا بال کو۔ اسی طرح کرتے کرتے آپ نے ایک پروجیکٹ سے سٹارٹ کرنا اور سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز کو سیکھتے جانا ہے along the way۔ اینڈ میں کیا ہوگا کہ ایسی پروجیکٹ بیسڈ لرننگ سے نہ صرف آپ اپنے 10 گھنٹے بچا لیں گے بلکہ آپ کے پاس ایک ایسا پروجیکٹ بھی ہوگا جو کہ آپ کسی کو دکھا سکیں گے۔ میں گارنٹی کر سکتا ہوں یہ اپروچ آپ کو 10x فاسٹر لرننگ پہ مجبور کر دے گی۔ اب آپ جتنی بھی سائڈ اسکل سیکھتے ہیں جیسے کہ پروگرامنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا پھر سائبر سیکیورٹی، یہ تمام کی تمام اسکلز کمبائن ہو کر آپ کی مین اسکل کی کانفیڈنس میں مددگار ثابت ہوں گی، اور آپ اپنے اس نئے اسکل سیٹ کے ساتھ وہ پرابلم سولو کر پاؤ گے جو شاید کبھی کوئی ایک اسکل کے ساتھ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیکھنے کے لیے بہترین سبجیکٹس یا اسکلز کون سی ہیں؟ اس کا جواب ہے جو اسکل یا سبجیکٹ آپ کو کیوریس بناتا ہے آپ نے اسے لرن کرنا ہے۔ ویسے ایک لسٹ آف اسکلز اور سبجیکٹس میں نیچے ڈسکرپشن اور کامنٹس میں دے رکھی ہیں جو کہ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ امت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے، اور ہر مسلمان کو یہ اسکلز سیکھنی چاہیے۔ Dedicate a few hours each week to build new projects and learn more۔ اللہ ہمیں ہمت اور سمجھ دے تاکہ ہم ایسے کام کر سکیں جس سے امت کو فائدہ ہو اور خلافت کے قیام میں آسانی ہو۔ یہ ایڈوائس بیکار ہے اگر آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ میں ہوں علی بن نصیر، السلام علیکم۔